چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ ہم ذمہ داران مدرسہ و اساتذہ کی کچھ باتیں آئیں، میں اپنے مدرسے سے جنہوں نے عالم میں حصہ لیا، یعنی اردو غزل کی مقبولیت، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں وہ تشریف لائیں۔ عالی جناب محمد اشراق صاحب کو وہ آئیں اور جو پروگرام انہوں نے وہاں پیش کیا تھا ان کی چند جھلکیاں ہم تمام سامعین و ذمہ داران کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد، جملہ اساتذہ کرام اور اراکین مدرسہ، عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ سمستی پور میں جو پروگرام تھا اس میں بی اے بیس پہ جو عنوان دیا گیا تھا وہ عنوان تھا اردو غزل کی مقبولیت۔ اس عنوان پر مجھے بولنے کا موقع دیا گیا تھا۔ میں بس مختصر انداز میں اس عنوان سے چند باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اردو غزل یہ ایک ایسی صنف سخن ہے جس کا جادو عرصہ دراز سے شاعری کی دنیا میں سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ غزل بنیادی طور پر عشقیہ شاعری کی صنف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم میں غزل کی تعریف میں ایک فارسی فقرہ کہا جاتا تھا کہ حکایت با زنا گفتن، حکایت با زنا گفتن، جس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں بات کرنا۔ اس طرح غزل گویا حدیث دلبری ہے، حدیث دلبری ہے یا صحیفہ عشق ہے، لیکن غزل کا یہی انداز دلبری اور اظہار دلربائی ہے کہ جس نے ہر دور اور ہر عہد میں اپنے پڑھنے اور سننے والوں کے دلوں کو لبھایا۔ ہر خاص و عام پر اس کے اثرات یکساں ہوئے، عوام و خواص نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اپنے دامن دل میں جگہ دی۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ غزل کا بنیادی موضوع تو عشق ہے، جس کے تحت معاملات عشق و حسن کی رنگا رنگ کیفیات و واردات کا بیان ہوتا ہے، لیکن حیات و کائنات کی مختلف کیفیات کو بھی اس میں نہایت خوبصورتی اور اثر انگیزی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ نوحہ غم ہو یا نغمہ شادی، مصائب معیشت ہوں یا مسائل معاشرت، غرض انسانی زندگی کے جملہ حادثات و مصائب کو غزل نے اپنے اندر سمو لیا ہے۔ حاضرین گرامی، اردو غزل نے امیر خسرو سے اپنے سفر کا آغاز کیا تو جنوبی ہند کے دکن میں ولی محمد قلی قطب شاہ، مشتاق اور ملا وجہی نے اس کو فروغ دیا۔ اسی طریقے سے دہلی میں مرزا مظہر جانے جانا، میر سجاد، میر تقی میر اور اسی طریقے سے دیگر جو عظیم شعراء تھے انہوں نے اس کو بلندیوں کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ لکھنؤ کے اندر میر اور مصحفی کے علاوہ ناسخ، آتش اور اسیر اور امیر مینائی نے اسے شہرت کی بلندیاں عطا کی۔ حاضرین گرامی، آئیے جانتے ہیں کہ غزل کو یہ مقبولیت کن وجوہات کی بنا پر حاصل ہوئی۔ غزل کی مقبولیت کا ایک سبب یہ ہے کہ اس میں کیفیت ایجاز کا وجود پایا جاتا ہے، اس میں کیفیت ایجاز کا وجود ہوتا ہے جو شاعری کے کسی اور دیگر صنفوں کے اندر، دیگر اصناف کے اندر نہیں ملتی۔ غزل کا ایجاز ہی اس میں ایمائیت اور اشاریت کا ضامن ہوتا ہے کہ جو چنانچہ غزل کے اندر جو علامتیں، تمثیلیں اور استعارات و کنایات استعمال ہوتے ہیں ان سے لفظ اپنی اصل اور حقیقت سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ایسے مجازی معانی دیتے ہیں کہ جو غزل کے اشعار کی مخصوص اور محدود فضا کو وسعت اور ہماگیریت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ چنانچہ سودا کا شعر ہے کہ ستم روا ہے اسیروں پہ کس قدر صیاد، ستم روا ہے اسیروں پہ کس قدر صیاد، چمن چمن کہیں بلبل کی اب نوا بھی ہے۔ چنانچہ غزل میں جو بات اشاروں میں کہہ دی جاتی ہے وہ اپنے اندر نہ صرف زمانہ امکانات رکھتی ہے بلکہ اس کے اندر ایک لطف و چاشنی کا پہلو بھی غالب آ جاتا ہے۔ چنانچہ آبرو کا شعر ہے کہ تھا قول آبرو کا نہ جاؤں گا اس گلی، تھا قول آبرو کا نہ جاؤں گا اس گلی، ہو کر کے بے قرار دیکھو آج پھر گیا۔
یہاں پر لفظ پھر یہ ذو معنی لفظ ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار مثالیں ہیں کہ جس کو شعراء نے اپنے مختصر الفاظ میں ایک ایک لفظ کے اندر بے شمار معانی کو جمع کیا ہے، اور ایسے ایسے الفاظ اپنے غزلوں کے اندر لے کر آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان اشعار کی اور ان غزلوں کی کے اندر چاشنی پیدا ہو گئی ہے۔ اور جب ان غزلوں کو اس عمومی کیفیت کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس کے سننے اور اس کے سننے والوں کے اوپر ایک اثر چھوڑ جاتا ہے اور وہ سب کے دل کی آواز بن جاتا ہے۔ میں صرف عامر عثمانی کے اشعار کے چند اشعار میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے بات ختم کر دوں گا۔ عامر عثمانی کے غزل کے چند اشعار یہ ہیں کہ نہ سکت ہے ضبط غم کی نہ مجال اشک باری، نہ سکت ہے ضبط غم کی نہ مجال اشک باری، یہ عجیب کیفیت ہے نہ سکون نہ بے قراری، تیرا ایک ہی ستم ہے تیرے ہر کرم پہ بھاری، تیرا ایک ہی ستم ہے تیرے ہر کرم پہ بھاری، غم دو جہاں سے دے دی مجھے تو نے رستگاری۔ اور اسی طریقے سے میری زندگی کا حاصل تیرے غم کی پاسداری، میری زندگی کا حاصل تیرے غم کی پاسداری، تیرے غم کی آب روح ہے مجھے ہر خوشی سے پیاری، اور یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری، اور تیرے جان نواز وعدے مجھے کیا فریب دیتے، تیرے جان نواز وعدے مجھے کیا فریب دیتے، تیرے کام آ گئی ہے میری زود اعتباری، اور میری رات منتظر ہے کسی اور صبح نو کی، میری رات منتظر ہے کسی اور صبح نو کی، یہ سحر تجھے مبارک جو ہے ظلمتوں کی ماری، اور وہی پھول چاک دامن وہی رنگ اہل گلشن، وہی پھول چاک دامن وہی رنگ اہل گلشن، ابھی صرف یہ ہوا ہے کہ بدل گئے شکاری، اور میری عافیت کے دشمن مجھے چین آ چلا ہے، میری عافیت کے دشمن مجھے چین آ چلا ہے، کوئی اور زخم تازہ کوئی اور ضرب کاری، اور جو غنی ہو ماں سوا سے وہ گدا گدا نہیں ہے، جو غنی ہو ماں سوا سے وہ گدا گدا نہیں ہے، جو اسیر ماں سوا ہو وہ امیر بھی بھکاری۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ Thanks for watching. Subscribe to watch more videos.